کس یہودی عورت نے غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی؟ بی آپشن درست ہے زینب۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ہی حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو خیبر کے پھلوں کا تخمینہ لگانے کے لیے مقرر کیا۔ نکاح متع اور گدھے کا گوشت بھی بعض روایات کے مطابق خیبر کے موقع پر ہی حرام کیا گیا تھا۔ اسلام اور رومیوں کے پہلے معرکے کا نام کیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے مؤتہ۔ حضرت حارث بن عمر کو غسان کے بادشاہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر روانہ کیا۔ سفیر رسول کو مؤتہ کے حکمران شرحبیل بن عمر نے شہید کر دیا اور یہ عرب میں کسی سفیر کا سب سے پہلا قتل تھا۔ اسی جنگ میں حضرت جعفر طیار کو طیار یعنی پروں والے کا لقب ملا۔ جنگ مؤتہ میں ہی حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ یہ عرب اور روم کا پہلا باضابطہ معرکہ تھا۔ کچھ لوگ اس کو غزوہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو سریہ کہتے ہیں۔ یہ وہ پہلی جنگ تھی جو عرب کی اور روم کی پیش آئی۔ اس جنگ میں حضرت زید کو، حضرت زید کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو اور عبداللہ بن رواحہ کے بعد حضرت جعفر طیار کو سربراہ مقرر کیا گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی شہادت کے بعد آپ جس کو مرضی چاہے اپنا سپہ سالار منتخب کر لینا۔ تو پھر اس کے بعد لوگوں نے خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا، اور حضرت خالد بن ولید کسی طریقے سے جنگ کو آپ کہہ لیں کہ ٹال کر فوج کو واپس لے آئے۔ اس لیے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیتے ہیں اور مسلمانوں کے نزدیک یہ جنگ مسلمان جیتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کو کس جنگ کے موقع پر طیار یعنی پروں والوں کا خطاب ملا؟ یہ آپشن درست ہے غزوہ مؤتہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کب پیدا ہوئے؟ سی آپشن درست ہے 8 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرۃ القضاء ادا کرنے کے بعد مکہ میں کتنی دیر قیام کیا؟ بی آپشن درست ہے 3 دن میں۔ 8 ہجری میں عمرۃ القضاء ادا کیا۔ 8 ہجری میں ہی غزوہ مؤتہ اور غزوہ حنین ہوئے۔ 8 ہجری میں ہی آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور 8 ہجری میں ہی آپ کی بیٹی حضرت زینب فوت ہوئی تھیں۔ عام الوفود کس سال کو کہا جاتا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے 9 ہجری کو۔ اسود عنسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اے آپشن درست ہے یمن کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کتنی اولادیں تھیں، کتنے بچے تھے؟ سی آپشن درست ہے 6 تھے، جن میں سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے، اور نبی کریم کا جو بیٹا ابراہیم تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھیں۔ یہ ایک لونڈی تھی جو بادشاہ نے ان کو ہدیہ بھیجا تھا۔ واقعہ قرطاس کب پیش آیا؟ بی آپشن درست ہے جمعرات والے دن۔ واقعہ قرطاس وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 دن پہلے پیش آیا۔ یہ وہ مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے ایک کاغذ قلم، قرطاس کا مطلب ہوتا ہے کاغذ، مجھے ایک کاغذ لا کر دو کہ تم کو میں ایسی چیز لکھ دوں کہ میرے بعد تم اختلاف کا اور انتشار کا شکار نہ ہو جانا۔ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ حضرت عمر فاروق نے منع کر دیا کہ اللہ کے نبی کی طبیعت نہیں ٹھیک اور آپ اس طرح کے سوال کر رہے ہیں۔ بعد میں اہل تشیع کا ایک گروہ آج بھی اس بات کا الزام لگاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خلافت علی کے حق میں لکھ کے دینی تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق نے اس سے منع کر دیا تھا۔ ضیاء النبی کے مصنف کون ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے پیر کرم شاہ الازہری۔ ضیاء النبی تفسیر یہ پیر کرم شاہ الازہری کی کتاب ہے۔ ضیاء القرآن جو تفسیر ہے وہ پیر کرم شاہ الازہری کی ہے، اور یہ ضیاء النبی یہ سیرت کی کتاب ہے پیر کرم شاہ الازہری کی لکھی ہوئی۔ اسی کے ساتھ لیکچر کا اختتام، سماعتوں کا شکر۔